بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مینا کی وہ وادی آج بھی اس کہانی کو یاد اور تازہ کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ آزمائش یہ آئی، حکم ہوا کہ میرے خلیل، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وادی غزیرہ میں چھوڑ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ انہیں وہاں پر چھوڑ آئے۔ پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ملنے کے لیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 13 سال کا بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا گیا ہو۔ حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بیٹے کو دوست کی دعوت میں لے کر جانا ہے تو اسے تیار کر دو۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست کہا تھا تو اس لیے فرمایا کہ خلیل کی دعوت میں جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بیٹے کو تیار کر رہی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر منا کی وادی میں پہنچتے ہیں۔ تو شیطان نے سوچا کہ اگر یہ قربانی ہو گئی تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ نمونہ ہوگی۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ابراہیم، اور تھوڑے موقع ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ضرور بیٹے کو ہی قربان کر کے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کر اسے مارتے ہوئے کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، میری گود میں ایک ہی اسماعیل ہے، اور اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے قربان کر دیتا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست کی دعوت پر۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، تمہارا باپ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے پتھر اٹھا کر مارا اور فرمایا کہ اسماعیل کے بدن میں ایک ہی جان ہے، اور اگر لو میں بھی جان ہوتی تو رب کے حکم پر وہ بھی قربان کر دیتا۔ اسی طرح شیطان پھر حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہاجرہ، شہزادہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا باپ بیٹے کو لے کر دوست کی دعوت پر گیا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے اسے لے کر گیا ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ کیا وہ اس بیٹے کو ذبح کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر لیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ کہیں تو شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسے قربان کر دیتی۔ جب باپ اور بیٹا دونوں منا کی وادی میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کے تیور نہیں بدلتے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ باپ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کا دل آویز جواب سنیے کہ اے میرے ابو، ذبح کیا جو بھی کرنا ہے کیجیے۔ جب باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بیٹا راضی ہو گیا تو ایک قول یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پر یوں الٹا لٹایا کہ بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے اور پیچھے سے ذبح کرے اور بیٹے کو ذبح میں رکاوٹ کوئی بھی نہ بنے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بیٹے کو اس طرح سے لٹایا کہ جس طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن کو خم دیتے ہیں تاکہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے اور چھری پھیرنے میں آسانی ہو۔
बेटों को रस्सियों से बांधा हुआ था और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। और ये बेटे ही ने कहा था कि अब्बू मुझे रस्सियों में जकड़ लें, शिद्दत की दर्द होगी कहीं तड़प ही ना जाऊं, और ऐसा ना हो कि रब के हुक्म की तामील में आपको ताख़ीर ना हो। जो ही छुरी पकड़कर बाप बेटे को ज़िबा करने लगा तो बेटे ने आवाज़ देकर कहा कि अब्बा जान रुक जाइए। तो बाप ने कहा कि क्यों बेटा, क्या प्रोग्राम तब्दील हो गया है? कहा कि नहीं, ये भी रस्सियाँ उतार दें। बाप ने कहा कि क्यों बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था। तो बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान मेरी रस्सियाँ उतार दीजिए, कहीं कल का मौर्रिख ये ना लिखे कि बेटा ज़िबा नहीं होना चाहता था और बाप ने रस्सियों में जकड़ कर उसे ज़िबा किया। तो मेरी रस्सियाँ खोल दीजिए, मैं नहीं तड़पूँगा। तो रस्सियाँ खोल दी जाती हैं। कायनात ने ऐसा मंजर कहीं देखा नहीं था, कहीं चश्मे फलक ने ऐसा नज़ारा किया नहीं था। मना की वादी है, फौलाद जैसे पिघले हुए पहाड़ हैं, आसमान से फरिश्ते पूरे गुलमा और रिज़वाने जन्नत झुक झुक कर देख रहे हैं कि क्या मालिक कहीं क़यामत आ रही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों, तुमने ही तो कहा था कि इंसान को मैं अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, तो ये तो लड़ाई करेंगे, सजदे तो हम करेंगे। तो तुम ज़रा मेरे इस बंदे की अनोखी अदा को तो देखो। तो जब तनी हुई गर्दन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी लगाई और पूरी कुव्वत से छुरी को जंबश दी। छुरी तो जंबश करती रही लेकिन एक बार भी नहीं कटता है। छुरी को फिर रगड़ा ज़मीन पर और तेज़ किया और फिर से नाजुक रगों पर और पूरा वज़न डाला। गला कट गया, खून बहने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब जल्दी सी आँखों से पट्टी खोली तो देखा क्या कि मंज़र बदला हुआ था। बेटा समझकर जिसे ज़िबा किया वो बेटा नहीं था बल्कि दुम्बा था, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पास खड़े देखकर मुस्करा रहे थे। गैब से आवाज़ आई कि जिससे पहाड़ की वादी गूंजने लगी कि ए इब्राहीम, तुमने वाकई ख्वाब पूरा कर दिया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो दिल बाग बाग हो गया। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरने लगी कि ए इब्राहीम, तुमने वाकई ख्वाब पूरा कर दिया है। हम नेकोकारों को यूं ही जज़ा देते हैं। हमने आपका बेटा तो नहीं लेना था, बस ए इब्राहीम तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। फरमाया तो हमने इसको पिछलों के लिए सुन्नत के तौर पर बाकी रखा। नाज़रीन, आज भी उसी कुर्बानगाह पर हजाजे किराम कुर्बानियाँ पेश करते हैं। तो सदियाँ गुज़र गई मगर ये सुन्नत आज भी ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।